یہ کیسا دور آئے گا؟ کون سے لوگ اس دور میں اٹھیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سرکار کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے سب سے زیادہ اسی دور میں ہوں گے. سرکار کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے سب سے زیادہ اسی دور میں ہوں گے. اس دور کے اندر ختم نبوت کے 3 دشمن ہیں. کتنے دشمن ہیں؟ 3 دشمن ہیں. نمبر 1 مدعین نبوت، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے. نبی ہونے کا کیا کرے؟ دعویٰ کرے. یاد رکھو سونے نبی پاک کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مگر مصطفیٰ کا امتی بن کر آئیں گے. کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے. کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. دوسرا گروہ ایک ایسا گروہ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ ہے مجوزین نبوت، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، آپ کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، یورپ اور ویسٹ والوں کے لیے راستہ کھولنے کے لیے نبی رحمت کی نبوت کے اندر جواز کی راہ نکالتے ہیں. جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اگر نبی رحمت کے بعد کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. یہ وہ گروہ ہے جو مجوزین نبوت میں. کن میں ہے یہ گروہ؟ پتہ کون سا ہے؟ تھوڑے پنڈ بھی آندھی ہوئے گی جماعت، اور احمد تو جماعت آندھی جے او ذرا سنیو سن نہیں ہوگے، او ذرا اچھی بولو. آندے نے نام کے جاندے نے. اساں ساڈے قبلہ ولی کامل مولانا مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب وہ شعر پڑھیا کرتے سن، میں نہیں جانا راہی ونڈ، میں نہیں جانا راہی ونڈ، سیرو کرانی پیندی ٹینڈ، میں نہیں جانا راہی ونڈ، ستھن چھوٹی تے عقل موٹی، پھرنا پیندا پینڈ پینڈ. تو پھر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں. کہ وہ فتنہ ہے جس نے نبی رحمت کی نبوت کے اندر جواز کی راہ نکالی. اب ان کے اکابر نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ نبی رحمت کے بعد اگر کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا. ایک گل سن لو تو یاد رکھو سونے نبی اللہ دے آخری نبی بھی ہیں، اللہ دے آخری رسول بھی ہیں تے خاتم المعصومین بھی ہیں. آپ تو بعد کوئی معصوم بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، کوئی نبی بھی نہیں. اگر سونے نبی تو بعد کوئی نبی ہوندا تے جناب فاروق اعظم ہوندا. سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتا. اللہ نے سونے نبی پاک کو نہ 3 بیٹوں سے نوازا. کتنے بیٹوں سے؟ 3 بیٹوں سے. لیکن وہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں رب نے اپنے پاس بلا دی. وجہ پتہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم نو رب پتر دیتا نبی بنایا، حضرت اسماعیل نو رب پتر دیتا نبی بنایا. سونے نبی دے پتر ہوندے تے رب نبی نہ بناندا. رب پتر واپس لے لے اس گل نو واضح کرن لئی کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی رحمت نے فرمایا دوسروں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اب تیسرا فتنہ جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے. کدھر بیٹھے ہیں؟ ایک تو ہے مدعین نبوت جو دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہے مجوزین نبوت جو جواز کی راہ نکالیں، ایک ہے مبتلین نبوت. کیا؟ مبتلین نبوت جو اسمبلی کے اندر بل پیش کرتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں جی قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں. یاد رکھو قادیانی کافر نہیں مرتد ہے. کیا ہے؟ مرتد. اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. حضرت صدیق اکبر نے جنگ جمل کے جو آپ نے یمامہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ جو نبی رحمت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا
کے خلاف کیا کیا جاتا ہے؟ بتلایا صدیق نے جنگ یمامہ میں، یہ کاغذی نہیں، یہ تو میدان کا مسئلہ ہے، اور ایک ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو نبی رحمت کی نبوت کا انکار کرے، نبی رحمت کے بعد کسی کذاب کو نبی مانے، نبی رحمت کے بعد کسی کذاب کو رسول کہے، اسلام میں فقط اس کی ایک سزا ہے، من سب نبیین، من سب نبیین، اسلام اس کو رعایت دیتا۔ اب یہ بات یاد رکھو، اب جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئے دن یہ تماشا کرتے ہیں، کبھی نبی رحمت کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنا، کبھی کوئی بل منظور کروانے کی کوشش کرنا، تو یہ کون سے ہیں؟ ایک تو مبتلین نبوت ہیں، یہ کون سے ہیں؟ مبتلین نبوت۔ دوسرے جو جواز کی راہ نکالے وہ کون سے ہیں؟ مجوزین نبوت۔ اور تیسرے ہیں مدعین نبوت۔ اسلام میں مدعین نبوت سے بھی سخت ترین کافر وہی ہیں جو مجوزین نبوت ہے یا مبتلین نبوت ہے۔ ایک مثال چھوڑ، جیسی مثال دینا، ایک بندہ سور ویچ رہا، کی ویچ رہا ہے؟ خنزیر نو ویچ رہا، ذبح کر نال دسدا پیا میں کی ویچ رہا؟ خنزیر ویچ رہا، سور ویچ رہا۔ ایک بندے نے کیتا سور ہے تے کہندا پیا میں بکری ویچن دے۔ بہتا مجرم کہڑا ہو سی؟ بعد والا یا پہلے والا؟ بعد والا۔ ایک تے انہاں نبوت دا دعویٰ کیتا، دوسرا اپنے آپ کو مسلم کہلواندے ہیں۔ اج حالیہ دنوں دے اندر ٹرمپ دے الفاظ مل جان دے ٹویٹ دے اوتے بھی انہیں کہا ہے کہ they are the Christians, if someone abuse their prophet, their God, they bear it because there is freedom of speech and freedom of expression. Muslim, if someone abuse your prophet, your God, you also bear it. وہ کہتا ہے کہ جی ہم عیسائی ہیں، کوئی ہمارے خدا رسول کو گالی نکالے ہم برداشت کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ مسلمانوں، کوئی تمہارے خدا رسول کو برا بھلا کہے تم بھی اس کو برداشت کیا کرو۔ یہ جو آزادی خیال ہے، آزادی رائے ہے، آزادی اظہار ہے، اسلام میں اس کا تصور مسلمان نبی کی عزت پر کمپرومائز کر سکتا؟ اسا تے یار دنیا چاہیے تو سرکار دے لئی آئے، اسا قبراں چ جانے تے سرکار دے لئی، او ہور نہیں جڑے ریال دے لئی، جنہاں دا دینکم دینارکم و دینکم ریالکم، ریال دے واسطے، دینار دے واسطے آل سعود کنا پیچھے؟ آل سعود در حقیقت و آل یہود نے کینے؟ آل یہود۔ اسلام غیرت والا دین ہے۔ کیڑا دین ہے؟ اسلام دے اندر ترے شامل۔ نمبر ایک ادب کی، او یار اچھی بولو یار، میں میک پیچھے کر دے سا میرا والیوم تساں تو پھر بھی اچھا ہو سا، ٹھیک ہے نا؟ تساں بھی ذرا اچھا بولنا۔ پہلی شے کہہ رہی ہے ادب، دوسری غیرت، تیسری کفر دی مخالفت۔ کی مخالفت؟ کفر دی مخالفت۔ جس بندے دے اندر ترے شیواں نہیں ہوندیاں مسلمان کوئی نہیں جاؤں۔ ادب کس دا؟ سب تو پہلے ذات خدا دا ادب۔ کس دا ادب؟ ذات خدا دا ادب، اس تو بعد ذات مصطفیٰ دا ادب، پھر اللہ دے تمام رسولاں دا ادب، اللہ دے تمام نبیاں دا ادب، پھر نبی رحمت دے صحابہ دا ادب، سرکار دی اہل بیت دے نال محبت آپ دا ادب، اللہ دے ولیاں دا ادب، علماء دا ادب۔ کنہ دا ادب؟ امام غزالی نو جاننے ہو سارے؟ امام غزالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، غوث پاک دے مدرسے دے پرنسپل بھی گزرے۔ امام غزالی دے دور دے اندر ایک بار عید دا چند نظر آ گیا، بادشاہ نے پیغام بھیجا امام غزالی نے کہ حضور تسا سویرے عید دی نماز پڑھانی ہے۔ کیڑی نماز پڑھانی ہے؟ عید دی نماز پڑھانی ہے۔ امام غزالی انکار کر چھوڑے کہ میں عید دی نماز نہیں پڑھانی۔ بادشاہ نے پیسے آپا گیا کہ یار امام غزالی نماز نہیں پڑھا رہے، کی وجہ؟ دوجے مولویاں سارے پوچھا گیا یار تسا عید دی نماز پڑھاؤ گے؟ انہاں پہلا سوال سٹیا کہ امام غزالی نماز پڑھانی ہے؟ انہاں کیا انہاں کوئی نہیں پڑھانی؟ انہاں کہا اسا بھی کوئی نہیں پڑھانی، اسی بھی نماز کوئی نہیں پڑھانی۔ وہ بادشاہ بکتا پہ گیا کہ یار جی امام غزالی نہیں پڑھانی، انہاں بھی نہیں پڑھانی، پڑھائے گا کون؟ وہ بادشاہ امام غزالی دے بوئے تے آگے عرض کرتا کہ حضور کی وجہ نماز نہیں پڑھاتے پہ؟ انہاں کہ ایکو شرط نماز پڑھاواں گا، جیڑی پالکی دے اوتے میں سوار ہو کے جانا ہے اگلی سیر تو بادشاہ تو آپ چکنی ہے، جیڑی پالکی تے میں سوار ہو کے جانا ہے اگلو فرنٹ والی سیر تو پالکی تو آپ چکنی ہے۔ بادشاہ سوچی پہ کہ یار ہے کہ مسئلہ ہے؟
اڈے وڈے امام نے اڈے وڈے عالم دین نے نہ کہ شرط رکھ چھوڑی. انہیں کہا چل وقت گزارنا ہے، پالکی میں آپ چوک کے لے جانا. بادشاہ آیا، پالکی نے انہیں اٹھایا تو عیدگاہ کی طرف آپ نے لے گیا. آپ نے عید کی نماز پڑھائی. عید کی نماز پڑھا تو بعد اپنے مدرسہ شریف چلے گئے. مدرسہ شریف کے اندر تیسرے دن بادشاہ آ کے عرض کردہ حضور ہے کی وجہ سی تساں عید کی نماز پڑھان لئی یہ شرط رکھی کہ میری پالکی نو بادشاہ اٹھائے گا. انہاں کیا وہ دی وجہ ایسی کہ بچیاں نے عید کرن لئی مدرسے دے اندر اپنی تعلیم نو مکمل کر لیا. بچے اپنے اپنے گھراں چ ٹر گئے. ہن مینوں ایسی پتہ نہیں لوکاں دوبارہ بچیاں نو گھلنا بھی ہے کہ نہیں. جدو بادشاہ نے میری پالکی نو اٹھایا لوکاں نو پتہ چلیا ہے کہ علم والے دا تے دین والے دا مقام تے مرتبہ کی ہے. لوکاں عید والے دن اپنے بچے گھر چھڈے. عید والے دن بچے مدرسے پڑھن آ گئے ہیں. او اللہ دا بندہ ساڈی تباہی ہوئی تدی ہے اساں رسول اللہ دی تعلیم نو چھڈ کے سکول دی تعلیم نو پڑھ لیا. سکول کی تعلیم اور ہے، رسول کی تعلیم اور ہے. اب یہ بات یاد رکھنا، ہمارا کلندر لاہوری فرماتا تھا یہ جو اہل کلیسا کا ہے نظام تعلیم ہے فقط سازش دین مروت کے خلاف. اللہ دا بندہ اسلام حیا والا دین ہے، غیرت والا دین ہے. غیرت خدا دی ہوئے، رسول دی ہوئے، صحابہ دی ہوئے، اہل بیت دی ہوئے، اللہ دے ولیاں دی ہوئے، تی بہن دی ہوئے. اللہ دا بندہ جس سکولاں دے اندر، کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر مخلوط نظام تعلیم ہوئے. ساڈیاں ماواں بہناں سیراں تو دوپٹے لا کے بے پردگی کر کے اوتھے جاون ایمان نال لوکاں حج تے جاونا ہوئے، عمرے تے جاونا ہوئے. سوال پوچھدے نے مولوی جی بغیر محرم تو جا سکنے ہیں؟ محرم کوئی نہیں، بی بی بغیر محرم تو جا سکتی ہے. اوتھے مولوی صاحب کہندے نے نہیں جی محرم تو بغیر حج عمرہ نہیں کر سکتی. ایمان نال دسیو غیرت نال سکول کالج بغیر محرم تو جا سکتی ہے؟ دسو ذرا جا سکتی ہے؟ وہ بول دے نہیں یار انہوں چاہو. ہاں جی آواز آندی پئی ہے سارے تے تساں نہیں مینوں کیوں نہیں آندی؟ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ. میری سمجھ آندی پئی جے؟ میں انگریزی بھی کر سکنا، فارسی بھی کر سکنا. اہل طرز صحیح ہے کہ دوسری زبان اختیار کری یہی صحیح ہے. میں کہ پہلی یار پینٹ جانا بعد سنگی یہی نہ آخر رسا دی سمجھ کوئی نہ آئی. اچھا یار غیرت پہلی چیز ادب، دوسری شے غیرت، تیسری شے کفر دی مخالفت. کی مخالفت؟ کفر دی. کلمہ شریف کون سنائے گا میں؟ پہلا کلمہ آندا جے ذرا سارے پڑھ کے سناؤ. اساں رب دی ذات دا اقرار بعد چو کیتا ہے، پہلے کفر دا انکار کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی معبود. پہلے ہم کفر کا انکار کر رہے ہیں، پھر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. جب تک کفر کا انکار، کفر کی مخالفت نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو کفر کا انکار کرنا، کفر کی مخالفت کرنا اور اپنے اندر اس کی غیرت رکھنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے. مسلمان کے لیے لازم ہے. اب یہ دیکھو نا آل سعود نے وہ حرم جس کے اوپر وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت کے وقت ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک شخص کعبے کا امام ہوگا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. سانو پوچھتے نہیں انہیں پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھتے. سرکار دا فرمان موجود ہے. فرمایا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کا بغض ہوگا. کس کا بغض ہوگا؟ میری اہل بیت کا بغض ہوگا. تو ایمان سے بتاؤ جنت البقیع کے اندر سیدہ پاک کی قبر پہ بلڈوزر کس نے چڑھایا تھا؟ اچھا ایک طرف اہل بیت کی صحابہ کی قبروں کو تباہ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ خنزیر ٹرمپ آتا ہے اس کی آمد کے اوپر اپنے بچوں کے سر دوپٹے اتروا کے رقص کراتے ہیں. یہ آل سعود نہیں، یہ آل یہود ہیں. پڑھتا ہوں جو جب میں کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب. یہ مثل یہود جس طرح عذاب ہے یہ سعودی بھی عذاب ہے. اس قوم کے متعلق میں کیا کہوں فراز، حرم کی کمائی سے جو پیتی ہے شراب، یہ تو حرم کی کمائی سے شراب پینے والی قوم ہے. ایمان سے بتاؤ فلسطین میں کیا کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ اس قوم نے کچھ کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ اب یہ جو ادھر کا ولی عہد ہے
جو بندہ 17 سال امریکہ کے اندر پڑھ کے آیا ہو، اس نے تعلیم رسول کی دینی ہے یا انگریز کی دینی ہے؟ کس کی دینی ہے؟ انگریز کی دینی ہے۔ اور اگر مدرسے والا ہو، اس نے رسول کی دینی ہے۔ اللہ کا بندہ آج کے دور کے اندر اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے تو علماء کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ اے یار، وبا کے دور میں ڈاکٹر سے دوری موت کراتی ہے زندگی کی، اور علماء سے دوری ایمان کی موت کراتی ہے۔ جس طرح بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر سے دور نہیں نہ رہا جا سکتا، ایمان کو بچانے کے لیے بھی ڈاکٹر سے علماء سے دور نہیں جایا جا سکتا۔ اللہ کا بندہ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ دین پڑھاؤ۔ ان کو ادب کا درس دو، غیرت کا درس دو، کفر کی مخالفت کا درس دو۔ اب ایمان سے بتاؤ، ہمارے بچے جو صبح کو اسکول جاتے ہیں، اسکول کون کون سا بچہ جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ سارے ہی جاتے ہو؟ اچھا، ادھر آپ ترجمہ القرآن کی کتاب پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو بچوں؟ او بولو یار، اسلامی آج پڑھتے ہو؟ ایمان سے بتاؤ، سویرے کیرا بچہ وضو کر کے جانا ہے؟ حضرت صاحب، قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز؟ کسی ایک آیت، ایک حرف کو، قرآن کریم کے کسی ایک حرف کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ایمان نال تو ساڈے بچے سکولے جاندے نے، کدی وضو کر کے جاندے نے؟ اچھا، ایک ہے بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو ناپاکی کی حالت میں جائز سمجھ کر قرآن کو ہاتھ لگائے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان سے بتاؤ، ساڈے بچے کا کی حال ہو سکتا؟ دوسری چیز، اب بچے جو یہ 9th-10th میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہوں گے the earth revolves around the sun and also rotate about its main position۔ یہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ سارے بچے پڑھتے ہیں۔ اچھا، سورج کے متعلق پڑھتے ہیں the sun is stationary، سورج حرکت نہیں کرتا، جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ ٹھونک دیا، اب یہ حرکت نہیں کرتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے اوپر مکمل کتاب تحریر فرمایا۔ تو ہمارے بچوں کو کیا عقیدہ دیا جاتا ہے، کیا نظریہ دیا جاتا ہے؟ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اپنے محور کے گرد بھی چکر کاٹتی ہے، جبکہ سورج حرکت نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ نے سورج اور چاند کے متعلق فرمایا ہے یہ اپنی اپنی مقرر کردہ راہ کے اوپر چلتے ہیں۔ کس کے اوپر چلتے ہیں؟ مقرر راہ کے اوپر چلتے ہیں، اپنے محور کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ زمین کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ حرکت نہیں کرتی، جبکہ سارے بچے نے پٹھا پڑھایا جاتا ہے۔ آج اگر ہمیں سال ثواب کی محفل میں آئے ہیں نا، اگر ہم اپنا ایک عقیدہ بھی درست کر کے جائیں گے، اللہ اس عقیدے کی درستگی کے سبب اللہ مرحومہ کی بخشش فرما سکتا ہے، ان کے لیے آسانی کے سبب پیدا فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کے اوپر توجہ دو۔ اس کے اوپر توجہ دینی ہے، عقیدے کے اوپر توجہ دینی ہے۔ جب عقیدہ پختہ ہوگا نا تو غیرت اندر آئے گی، جب غیرت اندر آئے گی نا تو بندہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، خدا رسول کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدے کی پختگی اختیار کرو، اس کے بعد اپنے اندر ادب پیدا کرو۔ ادب ہو ماں باپ کا، ادب ہو علماء کا، ادب ہو انبیاء کا، صحابہ اہل بیت کا، اللہ کے محبوب کا اور خدا کا، اللہ کے کلام کا، ان کا ادب پیدا کرو۔ پھر اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ جب غیرت آ جائے گی بندہ کفر نو آپ ہی توڑ لینا ہے۔ ایک غیرت والا مرد کلندر آیا تھا لاہور میں، انہیں پھر توڑ کے رکھیا کہ نہیں؟ خود تو چل نہیں تھے سکتے لیکن امت کو چلا گئے ہیں، خود بیٹھے رہے امت کو جگا گئے، خود سو گئے ہیں، ہمیں تنہا چھوڑ گئے ہیں، لیکن جو جذبہ دے گئے ہیں وہ انشاءاللہ مرنے والا، وہ جذبہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ انہیں جانا، ذرا اونچی آواز نال، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہم غیروں سے کام نہیں رکھتے، اسی بھابیاں ہرنی مال لی سعودیہ جائیے تو سعودیہ والے امریکہ جائیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھابیو، تسا پنجویں نسبت دے نال نہ شیطان نال مل رہے ہیں۔ کنے نال؟ پنجواں پیو تھوڑا شیطان ہے۔ بھابیاں دا پیو سعودیہ والے، انہاں دے پیو امریکہ والے، امریکہ دے پیو یہودی، یہودیاں دا پیو شیطان۔ تو ساڈی نسبت
ਸਾਡੀ ਰਸੂਲullah ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਵਾਜਾ ਅਜਮੇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਊਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਊਦੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਸੋ। ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਤੇ ਪਾ ਛੋੜੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। दीन वाले खिदमत कर दे, दुनिया ला खिदमत कोई नहीं करता। ते नीयत करो अल्लाह ताला सानू अपने अकीदे दी, अपने ईमान दी ते अपने आने वाली नस्ल दे अकीदे ते उन्हां दे ईमान दा तहफ़्फ़ुज़ करन वाला बनाए कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम।